اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیل و نہار، لیل و نہار یعنی دن رات۔ کیا ہے یہ دن رات؟ سوال ہے، قرآن پوچھتا ہے ہم سے کہ اس پہ غور کرے کہ یہ دن کیا ہے، رات کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے جو دن رات ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے دن، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی دن اور رات کا ہمارے ہاں تصور جو ہے وہ زمین کی اس روٹیشن کے سورج کے سامنے آنے اور ہٹنے کا نام لیل و نہار ہے۔ کہ جو دن گزر رہے ہیں، جب دن ڈھلتا ہے تو رات طلوع ہوتی ہے، جب رات ڈھلتی ہے تو صبح طلوع ہوتی ہے، دن طلوع ہوتا ہے۔ ہم اس سے زیادہ اس کو کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ قرآن میں ایک آیت ہے، میں پہلے وہ آیت عرض کرتے تو سخر لکم اللیل والنہار، اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا، سخر لکم اللیل والنہار، کہ تمہارے لیے یہ رات اور دن تسخیر کر دیے گئے، مسخر کر دیے گئے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر یہ رات اور دن میرے لیے مسخر ہو تو میں جب چاہے رات طاری کر لوں یا جب چاہے دن طاری کر دوں۔ رات میں چاہوں کہ دن ہو تو دن تو نہیں نظر آتا مجھے۔ ایسا کوئی بندہ بھی نہیں ہمیں ملتا جو یہ جانتا ہو یا بتا سکے کہ بھئی یہ دن اور رات کا مسخر ہونے سے قرآن کیا مفہوم لے رہا ہے۔ یہ جو لیل اور نہار، یہ دو اصطلاحیں ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات تو یہ طے کر لیں کہ یہ دو اصطلاحیں ہیں۔ کس چیز کی اصطلاحیں ہیں؟ یہ ہمارے حواس کی رفتاروں کے دو نام ہیں۔ حواس کی ایک رفتار وہ ہے جس پہ میں اور آپ جاگتے میں، بیداری میں کام کرتے ہیں۔ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں ایک ترتیب سے، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا سٹیپ، دوسرے کے بعد اگر آپ نے یہاں سے وہاں تک جانا ہے تو ایک ایک قدم چل کر جاتے ہیں۔ یہ ہیں بیداری کے حواس، یعنی ترتیب زمانی اور ترتیب مکانی دونوں کی پابندی ہم کرتے ہیں بیداری کے حواس میں۔ اب اس کے برعکس دوسرے حواس کی قسم جس سے ہم آشنا ہیں، سب واقف ہیں، وہ خواب کے حواس ہیں۔ یعنی جب ہم سو جاتے ہیں رات کے وقت جو ہم پہ حواس طاری ہوتے ہیں، اس پہ ہم ترتیب زمانی اور ترتیب مکانی دونوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ میں ایک باغ میں بیٹھا ہوں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں پانی پی رہا ہوں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں میں کہیں پاکستان کے کسی قصبے میں۔ یعنی خواب میں جس طرح مناظر بدلتے ہیں اس میں کوئی ترتیب زمانی نہیں ہے، ہمیں ایک ایک قدم چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جانا پڑتا۔ اب سخر لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہم نے دن اور رات کے حواسوں کو۔ اب دن اور رات کے حواس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ حواس کی رفتار ہو گئی۔ حواس تو ایک ہی ہیں، حواس ایک ہی ہیں، لیکن میں بیداری میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں خواب میں، حالت نیند میں جو خواب دیکھ رہا ہوں تو دیکھنا وہاں پہ بھی کامن ہے اور جاگنے میں بھی کامن ہے۔ جاگنے اور یعنی سونے اور جاگنے میں کیا چیز کامن ہے؟ حواس کا استعمال۔ آپ وہاں سونگھ رہے ہیں، آپ وہاں کھا رہے ہیں، آپ وہاں خوش ہو رہے ہیں، آپ وہاں رو رہے ہیں۔ خواب کی حالت میں یہ ہم مشاہدہ ہے ہمارا سب کا۔ اب اصل میں یہ تسخیر سے کیا مراد ہے؟ تسخیر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی دیکھیں نا، جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے لیے عام طور پہ کیا ہے کہ نیند کی حالت جو ہے وہ غیر ارادی ہے، غیر اختیاری ہے اور غیر شعوری ہے۔ یعنی ہم حالت خواب میں
کوئی شعور نہیں رکھتے، کوئی اختیار نہیں رکھتے، کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ ارادی نہیں ہوتی ہماری. اگر ہم یہ کر سکیں، اگر ہم یہ فن سیکھ لیں جو اللہ رب کریم نے ہمیں جو صلاحیت ودیت کی ہے، وہ صلاحیت کیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی جب چاہے آپ بیداری کے حواس طاری کر لیں، جب چاہے آپ نیند کے حواس طاری کر لیں. اب اگر ہم بیداری میں رہتے ہوئے نیند کے حواس طاری کریں گے تو کیا کہیں گے؟ جاگتے میں خواب دیکھنے کی صلاحیت. یا اگر آپ سو رہے ہیں تو سوتے میں آپ کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا شعور ہے، یا وہ ہم ارادی طور پہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اختیاری طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو یہ تسخیر ہو گئی. اب اس کا فارمولہ بڑا آسان ہے. کیا کرنا ہے کہ ہم نے جاگتے میں خواب دیکھنا سیکھنا ہے. یعنی کیا کرنا ہے؟ جاگتے میں خواب کے حواس کو طاری کرنا سیکھنا ہے. یا جب ہم خواب کی دنیا میں جائیں تو وہاں پورے شعور کے ساتھ بیدار رہنا سیکھنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بات اپیل کرتی ہے، اللہ رب کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ سخر لکم اللیل والنہار، تمہارے لیے دونوں چیزیں مسخر کر دی گئی ہیں. کرنا کیا ہم نے؟ اس کے لیے جو علماء باطن ہیں، جو قرآن کے باطنی مفاہیم سے آشنا لوگ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ بتایا کہ مراقبہ اس کی ٹیکنیک ہے. مراقبہ کیسے کرتے ہیں؟ کہ ہم بیٹھ کے خود پہ نیند کے حواس طاری کرتے ہیں. یعنی ہم محسوس کرتے ہیں جیسے ہم سو رہے ہیں. اب آپ سونے کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں؟ باقاعدہ آرام دہ بستر بچھاتے ہیں، تکیہ لگاتے ہیں، اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرف سے دھیان ہٹا کے آپ نیند کی وادی میں اتر جائیں. اب اگر یہی کام آپ بیٹھ کے گردن کمر سر کو سیدھا رکھ کے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کے نیند کی کیفیت طاری کر لیں، کیا ہوگا؟ آپ جاگتے میں بیداری کے حواس کو خود پہ طاری کر رہے ہیں. جو اس چیز کی مشق بڑھے گی تو ایک وقت آئے گا کہ آپ خواب کی حالت میں اتنے ہی باشعور ہوں گے جتنے کہ آپ جاگتے میں ہوتے ہیں. یہ ہے کل کا کھیل اس کا. اگر ہم نے اس چیز کی پریکٹس کر لی، اگر ہم نے اس میں دلچسپی لی اور خود پہ رات کے حواس طاری کرنا سیکھ لیا، تو بتائیے کہ ہماری کہ ایک صلاحیت میں اضافہ ہی ہوگا نا. اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو آپ ٹرائی کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا.